اپنے سامنے رہنے والی پڑوسی نوجوان کنواری لڑکیوں کی انہوں نے عصمتیں لوٹ لی. حاملہ عورتوں کے پیٹوں میں سنگینیں گھونپ کر ان کے بچوں کو ان کے نظروں کے سامنے قتل کیا. انسان جب گرتا ہے تو اتنا ذلیل نیچوں کا نیچ ہو جاتا ہے, اسفل السافلین میں جا کر پڑتا. لیکن یہ اسفل السافلین میں جو پڑ چکے ہیں یا آئندہ پڑھیں گے, ان کو بچانے کے لیے اللہ نے آپ پر مجھ پر ایک ذمہ داری عائد کی. اپنے اپنے دور کے ان گناہ میں مبتلا ہونے والے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچا کر بتاؤ, اس لیے کہ بغیر اس کے وہ نہیں بچ سکیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. سورہ عصر میں اللہ نے کامیابی کی 4 شرطیں بتائی. یہاں اللہ تعالیٰ 2 شرطوں کا ذکر کر. اس لیے قرآن سے کبھی کوئی نتیجہ کسی اصول کو بنانا ہو, کوئی لا کو ڈرائیو کرنا ہو, تو اس کے لیے ایک جگہ 2 جگہ پڑھ کر نہیں کرنا. پوری صورتوں کا آیتوں کو ایک جگہ اس موضوع کی جمع کریں. پھر یہ بھی کام ہمارا میرا آپ کا نہیں ہے, علماء دین کا ہے, جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں قرآن کے پڑھنے میں, حدیث کے پڑھنے میں, اس زبان کی مہارت حاصل کرنے میں, موجودہ دور کے علوم پر دسترس حاصل کیے. تب کہیں جا کر وہ اس کے لیے اصول و قوانین و ضوابط بیان کریں گے. تو اللہ 2 چیزیں بیان کریں. اتنا فرما کر اللہ آپ سے مجھ سے سوال کرا, فما یکذبک بعد بالدین. دین یہاں پر میں گزارش کروں گا 2 معنوں میں لیجیے. ایک معنی قیامت کا دن ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا بادشاہ. دوسرا معنی الیوم اکملت لکم دین, تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, تمہارے لیے زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے طور پہ چنا. دونوں کو لیجیے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, کچھ لوگ اچھا کریں, کچھ لوگ برا کریں, کیا دونوں کا انجام یکساں ہو؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. یہ تم کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کیسے فیصلے لگا رہے ہو؟ اچھے کام کرنے والا, برے کام کرنے والا. ایک آدمی اپنی جان پر کھیل کر ایک پانی کا جہاز بچاتا ہے, ایک ہوائی جہاز کو بچاتا ہے, ایک ڈوبنے والے انسان کو بچاتا ہے, اور ایک آدمی جان بوجھ کر اپنے دشمن کو سمندر میں دھکا دیتا ہے, پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیتا ہے. دونوں کا انجام یکساں ہو جائے, کیسے ممکن ہے؟ ایک نے جان لی, ایک نے جان بچائی, ایسے کیسے ہو؟ ایک نے حکم دیا, دوسرے نے لے جا کر صرف اس پر عمل کیا, ایک بٹن دبایا, ایک بم گرنے سے ہیروشیما ناگاساکی تباہ برباد ہوئے. 1 سیکنڈ میں لاکھوں انسان موت کی آغوش میں سو گئے. اب جس نے یہ حکم دیا, آپ کا کیا خیال؟ وہ دنیا میں مرا, جسم اس کا کیڑے مکوڑے کھا گیا, اب اس کا کوئی سزا نہیں, اس لیے کہ اس کو تو کوئی سزا دنیا والوں نے دی نہیں. ایک خالق ہے اس دنیا کا, اس نے وقت مقررہ کے لیے دنیا بنائی ہے, اور جب وقت مقررہ ہو جائے گا حساب کتاب ہوگا, بتانا پڑے گا. وہاں پر دین ہے, ایک زندگی کا نظام ہے. دنیا والوں کو, آپ کو, مجھے بتانا پڑے گا. ہم بتانے سے شرماتے ہیں, جیسے کہ ہم خود عمل نہیں کر رہے اس پر. ہماری زندگی کے شعبے میں, گوشے میں شرک در آیا ہے, اور شرک اتنا باریک ہوتا ہے, اتنا سیاہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیسی دی ہے؟ سیاہ, انتہائی سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر کالی چونٹی جو چل رہی ہے, سمجھو کہ شرک ایسا ہوتا ہے, ریاکاری ایسی ہوتی ہے. ہماری زندگی میں تو شرک سوائے خدا کی ذات کے, کہ آج کا کوئی مسلمان خدا کا بیٹا, بھائی, شوہر, بیوی قرار نہیں دیتا, لیکن اس کے علاوہ اللہ کے اختیارات میں, حقوق میں, اس کے صفات میں, ہر جگہ ہم شرک کر رہے ہیں. اور کیجئے. یا خیر پورا قرآن جب تک میں آپ کے سامنے اسے پیش کروں گا, میں بار بار وہ آیتیں لا کر آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے کیوں مطالبہ کر رہا ہے؟ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. دوسرا کوئی پکارتا ہے, او جیزے, تو ہم کہتے ہیں شرک کر رہا ہے. وہ جو پکارتا ہے رام, تو ہم کہتے ہیں شرک کر رہا ہے. اور ہماری زبانوں سے کیا کیا الفاظ نکل رہے ہیں. ہم تو سیدھے راستے پر. خوش فہمیوں کا شکار نہ میں رہوں نہ آپ رہیں. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب میں کھل کے وہ باتیں آپ کے سامنے نہیں بتا رہا ہوں, اشارتاً عرض کر رہا ہوں, ورنہ کھل کے بتاؤں گا تو پھر الٹا میری ذات پر پل پڑیں گے آپ کے, بھائی یہ تو وہابی ہو گیا, نعوذ باللہ من ذلک. میں تو قرآن کے حوالے دے رہا ہوں.
پھر اللہ ہم سے سوال کر الیس اللہ بحکم الحاکمین. دو قسم کی زندگی، دوہری زندگی بسر کرنے والے، بعض لوگ دوغلی زندگی بسر کرنے والے، ادھر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں ادھر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسے کیسے ہوگا؟ تمہارا انجام یکساں ہو جائے گا؟ نہیں، یکساں نہیں ہوگا بھائی. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اللہ کو؟ کیسا جج ہے؟ تھوڑی سی رشوت دینے پر، ڈرانے پر وہ تمہاری طرفداری کرے گا؟ ایسا نہیں. اللہ تمام ججوں سے بہتر. یہ وہ آیت ہے جس کا آپ کو مجھے جواب دینا ہے. سورہ یاد ہو، نماز میں تلاوت کریں اور یہ آیت تلاوت کریں الیس اللہ بحکم الحاکمین. بلا، یقیناً ہم جانتے مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر حاکم. وعلی ذالک من الشاہدین، ہم اس پہ گواہی بھی دیتے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین جج، بہترین حاکم ہے. آئیے تھوڑا اور آگے بڑھیں. اب اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ذرا کھل کر بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو بات آئی سورہ علق میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اب اس رب کی تھوڑی تشریح ہو رہی ہے. تھوڑی بات وضاحت سے بتائے کون ہے. رب ہے، بہت اعلیٰ ہے، لہذا اتنا بڑا عظیم الشان تقدس بھرا تو اس کی تسبیح کرو. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو. میں یہاں گلف میں رہتا ہوں، تقریباً 30 سال سے سب سے بڑی مسجد کے پڑوس میں ہوں، جن کی مادری زبان عربی ہے. یہ آیت پڑھ کر انتہائی تیزی سے، آپ جانتے ہیں تلاوت کیسی ہوتی ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. قرأت چل رہی ہے. ظاہر ہے نماز میں قرآن کو تلاوت سے قرأت میں پڑھنے چاہیے. خطبے میں نہیں، جمعہ کے خطبے میں نہیں. ہمارے بہت سارے لوگ انہوں ہندوستان سے جو ادھر سے آگے ہیں مائگریٹ کر کے اور خود ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ برا کتھا پڑھتے ہیں، خطبہ نہیں پڑھتے. یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقریری انداز ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آواز تیز اونچی ہو جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، ایسے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، کسی چیز کے خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں. یہ تقریر ہے. قرأت کیجئے لیکن پہلی آیت پر رکیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے، ہلکا سا وقفہ دے. اب پہلی آیت رکیں گے تو کیا ہوگا؟ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کیجئے. تمام مقتدیوں کو اور امام کو چاہیے کہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ. ابھی یاد نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، استغفر اللہ. اللہ کی تسبیح کیجئے جو آپ کو یاد ہو. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ہر چیز کا تناسب قائم کیا. والذی قدر فہدی، پھر اس نے تقدیر بنائی اور اس کو راستہ دکھایا. والذی اخرج المرعى، اب پھر اس نے نباتات اگائیں اور ہم نے کیا کیا؟ کھا پی کر کوڑا کرکٹ بنا دیا. ایک صاحب صبح بن ٹھن کے سوٹ بوٹ پہن کر اپنے محلے سے نکلے، روانی میں دیکھا نہیں، جوتے میں گندگی لگ گئی، اس لیے کہ محلے کے جو چھوٹے غریبوں کے بچے ہوتے ہیں وہاں کو انہوں نے نکڑ پہ کھڑے رہ کے کچھ نہ کچھ کر دیتے. انہوں نے بڑی حقارت سے اس کو دیکھا. ہے اس گندگی میں سے آواز آئی، حضرت میں وہی جلیبی ہوں جس کو رات میں آپ نے شوکیس میں مٹھائی گھر کی دکان پہ دیکھا تھا، مجھے پیسے دے کر خریدا تھا، گھر لائے، میری خوشبو سے، میرے مزے سے بڑا لطف لیا تھا آپ نے، آپ کے بال بچوں نے. اب مجھے دیکھ کر ناک بھون چڑھا رہے ہیں. میں وہی جلیبی ہوں جو آپ کے منہ سے حلق سے اتر کر پیٹ میں گئی اور پھر آپ نے جب باہر نکالا تو یہ میری حالت آپ نے کر دی. دن رات اللہ تعالیٰ جو تازہ اناج، غلے، ترکاریاں، پھل پھلاری نعمتیں ہمیں کھلا رہا ہے، ہمارے وطن میں وہ جمع ہونے کے بعد کیا بن کے خارج ہوتا ہے؟ غلاظت. اور پھر وہی غلاظت جب کھیتوں میں ڈالی جاتی ہے دوبارہ سرے نو فصلیں کھا کے ہم بیج پھینک رہے ہیں، وہ بیج سرے نو فصلیں دے رہے ہیں، درخت دے رہے ہیں، پھل پھلاری اناج غلے ہم کو دے رہے ہیں. وَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْرِئُكَ. اب ذرا بڑی مقدار میں اتریں، آیات کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہے جبرائیل روز نہیں آتے،
بلکہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی، جبرائیل تم روز نہیں آتے بھائی؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں، ہم تو پروگرام مخلوق ہیں، اللہ کا حکم ہے جاؤ تو میں جاتا ہوں، بغیر اللہ کے حکم کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ جبرائیل آئیں گے، ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کچھ کمی رہ جائے تو ذرا جلدی پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لیا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم ایسے پڑھوائیں گے آپ سے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے، اور اگر ہم کچھ بھلانا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کئی آیتیں اس قرآن میں ابھی بھی موجود ہیں جو منسوخ کر دی گئی ہیں، کئی آیتیں نکال دی گئی منسوخ کر کے، اللہ نے ان کی جگہ اور بہترین آیتیں دی۔ اب یہ سوال کہ بھئی کیا اللہ میاں کو پہلے نہیں معلوم تھا؟ دیکھیے اللہ کے بارے میں فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، جو مرضی موڈ ہے وہ کرے گا، آپ کو مجھے پوچھنے کا نہیں، ہم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا آپ نے انسان کیوں بنایا، اتنی تکلیفوں میں کیوں ڈالا، نہیں کوئی اس سے سوال، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے ہمارا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر بھی جانتا ہے پوشیدہ بھی جانتا ہے، اور اس نے آپ کو آسان طریقے کی سہولت دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب دو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو پھر آپ ان میں سے جو آسان ہوتا اس کو اختیار کرتے، الا یہ کہ اس میں کوئی دین کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو مشقتوں میں مت ڈالیے، بہت ساری چیزوں کو اپنے آپ پہ مسلط مت کر لیجیے۔ جب دین یسر ہے، اللہ تعالیٰ خود سن رہا، الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما الدین الیسر ولا عسر، یہ تمہارے لیے سختی مشقت بنا کے لیے نہیں بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ قرآن بھی تمہارے لیے بہت آنا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرما رہا ہے اپنے کلام کے بارے میں۔ ہم نے بچپن میں سنا کہ مولوی صاحب نے کہا 70 علوم جب تک پڑھ نہ لو سمجھ نہ لو، یہ قرآن پڑھے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ترجمہ مت پڑھو بھٹک جاؤ گے۔ پڑھا اس زمانے میں تو خیر عقل شعور کام نہیں کرتا تھا، ہلے گلے میں زندگی گزر رہی تھی۔ جب پہلی بار قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کی تو ایک پہلی بات جو ذہن میں آئی، میں نے اردو لٹریچر سے ایم اے کیا ہے، اور جو کتابیں واہیات قسم کی تھی، ایک ناول تھی بازاری عورت پر، ناچنے والی کے زندگی پر، امراؤ جان ادا، وہ پڑھ لیا، میں بہکا نہیں۔ جو لوگ میرے عزیز اقارب بیٹا انجینئرنگ کیا وہ بہکا نہیں، حالانکہ ساری غیر مسلم رائٹرز کی کتابیں اس نے پڑھی ہیں کالج میں اپنے۔ ہمارے بچے جو انگریزی میں ایم بی بی ایس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایم ایس سی کرتے ہیں، جو بھی شعبے میں کرتے ہیں، غیر مسلموں کی کتابیں، اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کی کتابیں وہ بہکتے نہیں۔ ہمارے اولاد نے، ہمارے اطراف کے لوگوں نے کبھی ٹیڑھی عمارتیں نہیں بنائی، انجینئرنگ کی تو صحیح عمارت بنائی، ڈاکٹری کی تو صحیح تجویز کے ڈائگنوز کیا، اس کا تجویز کی، آپریشن کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ پیٹ میں درد ہے پاؤں آپریشن کر کے کاٹ کے پھینک دیا۔ دنیا کے انسانوں کی کتابیں پڑھ کر ہم نہیں بہک رہے، اللہ کا کلام پڑھ کر ہم بہک جائیں گے؟ نہیں۔ پھر جب ترجمے کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھا، تشریح کے تفسیر کے ساتھ پڑھا اور کئی تفاسیر اور ترجمے پڑھے تو سمجھ میں آیا نہیں۔ اس کتاب کو پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ بہت سارے علوم شاید تمہارے اندر جو چھپے ہوئے ہیں وہ صلاحیتوں کو بیدار کر دے گا، اور تم ہو سکتا ہے کہ فیلڈ کے اندر اس کے ماہر بن کے نکل جاؤ۔ کم از کم 2-4 70 علوم نہ صحیح 2-4 میں تو تم کو مہارت آ جائے گی۔ اب 70 علوم کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو علماء آج کل گزر چکے ان میں 70 علوم واقف تھے وہ، اور کس نے ان کو پرفیکشن کا سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ 70 کالجز ایسے ہیں جنہوں نے ان کو ڈگری دی تھی۔ یہ کیا ہم نے کہاں سے یہ باتیں لی ہیں؟ بہرحال فذکر ان الذکر ان نفعت الذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا فائدہ، یہ نصیحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ الذکر، صاد والقرآن ذی ذکر، یہ ذکر ہے، اللہ کا کلام یاد دہانی ہے، اس کے ذریعے تبلیغ ہونی چاہیے۔ اب میں بار بار آپ کو یاد دلاؤں گا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آپ کی زبان عربی زبان بہترین سٹینڈرڈ کی تھی، فصیح و بلیغ تھی. جی حضرت ابو بکر نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان رہتے بستے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دن رات اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن آپ کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے. پہلی چیز تو آپ نے جا کر اسے پہاڑی علاقے میں سیکھا. دوسرے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی نعمت آپ کو جوامع الکلم یہ علم عطا فرمایا تھا. اتنا بہترین نالج اور زبان رکھنے کے باوجود آج بھی احادیث، ایک حدیث پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تبلیغ نہیں کی. تبلیغ کب شروع کی؟ غار حرا میں پہلی وحی اتری اور آپ نے آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا، حضرت ابوبکر کو بتایا، زید بن حارثہ کو بتایا، حضرت علی کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. سب اسلام قبول ہے. تو تبلیغ ہونی چاہیے قرآن کی روشنی میں. میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. پڑھنے کے لیے تو آپ جو پڑھ رہے ہیں، میں تو اس سے آگے بڑھ کر آپ سے کہوں گا کہ آپ کو بائبل کے اردو ترجمے پڑھنے چاہیے. میں نے پڑھا ہے. لوقا کا ترجمہ پاکستان سے چھپ کر آیا تھا، میرے غیر مسلم دوست نے جو کرسچن تھا اس نے لا کر مجھے دیا، پڑھا میں نے. چونکہ اس کے پڑھنے سے پہلے میں نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے کئی بار پڑھ چکا تھا، اس لیے مختلف مقامات پر میں نے اس کو انڈرلائن کر کے دیا کہ بھائی مجھے یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ باتیں ہیں، ان کا کلیریفیکیشن کرو. اگر تم نے اس کا صحیح جواب دے دیا میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں. اس سے کہ قرآن پڑھنے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے سے اتنا تو الحمدللہ آدمی میں اعتماد آ گیا تھا کہ پھر وہ اس انداز میں لوگوں سے بات کر سکے. اتنا تو آنا چاہیے. اتنی معلومات تو ہر کسی مسلمان کی ہونی چاہیے کہ غیر مسلم کو جو ہم چیلنج کر سکے. ہاں ہم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے پاس جتنا علم ہے تمہارے پاس ہے، باوجود یہ کہ کسی کے پاس کچھ علم نہیں ہے. میں ہر مسلمان کو دنیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ، بہت بڑے اسکالر سے بڑا انسان سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا علم ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کائنات کی زندہ حقیقت، اس سے بڑا علم دنیا میں کوئی نہیں. جو اس کا ماننے والا ہو گیا، اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں کتنے گناہ کر لے، ایک نہ ایک دن اسے جنت میں داخل کرے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا. وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَىٰ، جو سخت دل ہے، جو گریز کرے گا بدبخت ہے اسے. اور جب اسے قرآن سے دوری اختیار کرے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، دوزخ میں ڈالا جائے گا اور دوزخ کی جو زندگی اسے ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکی اختیار کی. رمضان شروع ہو چکا ہے. رمضان سے پہلے میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ رمضان آئے 1-2 دن پہلے تمام مسلمان عورتیں اور مرد اپنے جسموں پہ غور کریں، اپنے ہاتھوں کے ناخن نکالیں، پیروں کے ناخن نکالیں، جسم سے غیر ضروری بال صاف کریں، سلیقے کے ساتھ اپنی داڑیاں رکھیں. یہ اللہ کے نام پہ مت چھوڑ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے، خوبصورت تھے، 14ویں کے چاند کے مانند تھے. آپ سے بڑھ کر خوبصورت آدمی صحابہ اکرام نے دیکھا نہیں. بڑی تعریفیں کی. آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام پہ داڑھی کو چھوڑ کے رکھ دیا. ارے پڑھنے والوں کو پڑھنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساز و سامان میں ایک قینچی ہمیشہ رہتی تھی جس سے بالوں کو تراشا جاتا. شیپ میں رہی ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انتہائی بھیانک حالت میں لوگوں کے سامنے آپ پیش ہو جائیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑیاں اتنی بڑی بڑی چھوڑی، لیکن جب ان کو رنگ کے لال بنا کے آئے تو ان کے چہرے پر وہ سڑ نہیں رہی تھی. اتنے بھیانک دکھ رہے تھے کہ لوگ ڈر جائیں گے. بھائی آپ کے گھر کے بچے ہیں، خاتون ڈر جائیں گی. وہ جو بازو آپ کے رہتی ہیں، آدھی رات کے وقت لائٹ چلی گئی، ان کی نظر آپ کے اوپر پڑی، چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، چیخ مار کے اٹھیں گی. وہ ایسی حرکت مت کیجیے. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اپنے آپ کو سلیقے سے رکھیے، ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے رہیے، چاہے کتنے پھٹے پرانے کیوں نہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے ہیں، نیچے تیسری سیڑھی کے نیچے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن رہے ہیں. ان 17 پیوند ہیں اس کے اندر، ایک تو چمڑے کا ٹکڑا لگا ہوا. لیکن کیا یہ غلیظ ہے؟ میلا کچیلا ہے؟ اس کے اوپر گرد نہیں، دھلا ہوا صاف ستھرا ہے.
پیوند لگے ہیں لیکن دھلا ہوا صاف ستھرا. یہ ہے پاکی طہارت. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. یقیناً فلاح پائی اس نے جس نے پاکی اختیار کی. وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا نام لیا، نماز پڑھی، نماز کی پابندیاں کیجیے. چھوٹے بچوں کو لے کر گھر میں پڑھیے. اپنی گھر کی عورتوں سے کہیے کہ نہیں، یہ افطار کا وقت نہیں ہے خالی پکانے میں اور میاں کو خوش کرنے میں، پکوڑے تلنے میں لگا ہوا ہے. نماز کے اوقات کی پابندی کی جائے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ ہماری نفسانیت کو جانتا ہے، ہمارے نفسوں کو جانتا، مزاجوں کو جانتا، لیکن تم کو دنیا کی زندگی بہت بھاتی ہے، ترجیح دیتے ہو تم اس کو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، ارے یہی باتیں ہم نے تمام 1,24,000 نبیوں کے ساتھ پڑھی، اور یہی باتیں صحف ابراہیم و موسیٰ، 2 عظیم پیغمبر جن کا میں نے تسلسل سے ذکر کیا تھا. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ان سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بیٹے کی اولاد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے بیٹے کی نسل سے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں ایک اور سورہ نازل فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ، اب نبوت کا ذکر ہوا سورہ 3 میں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر سورہ اعلیٰ میں، اب اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کی اور کتابوں کی بات کر رہا ہے. اہل کتاب میں اور مشرکین میں جو لوگ کافر تھے وہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، اور ہم نے روشن دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیج دی. معلوم کرو اس کو، یعنی یہ روشن دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کے رسول جو اس کا پاکیزہ کلام پڑھ کر سنائیں گے. کسی نبی نے اس طریقے سے نہیں. وہ پاکیزہ کلام اصلی حالت میں آج صرف مسلمانوں کے یہاں موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کہ زبان مبارک سے اللہ کا پاک کلام اترا، لیکن قوم محفوظ نہیں کر سکی، پریزرو نہیں کر سکی. 200 سے زیادہ سے 250 سال پہلے ویٹیکان کی جب کانفرنس ہوئی تھی تو 200 سے زیادہ بائبل کے نسخے تھے جو دنیا کے مختلف علاقوں، خطوں اور زبانوں میں پڑھے جا رہے تھے. لیکن آج قرآن مجید مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ایک ایک بستی میں جا کر دیکھیے عربی حالت میں اصلی شکل میں موجود ہے. اس میں رتی برابر تبھی پرنٹنگ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اعراب کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اللہ نے تو قرآن بغیر اعراب کے اتارا تھا. یہ تو اعراب تو بہت بات کی بات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن کو ہم دشمن بہت برا سمجھتے ہیں انسان، حجاج بن یوسف کے دور میں یہ اعراب لگائے گئے تھے. ان کے علاوہ قرآن اصلی حالت میں موجود فیہا کتب قیمہ، اور اس میں راست سیدھی باتیں، تحریریں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. اور لیکن حق بات آنے کے بعد وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، پھر بھی حق بات آنے کے بعد بھی ان میں تفرقہ ہوا، جبکہ انہیں حکم کیا دیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو خالص کر کے یکسو ہو کر ایک اللہ کی بندگی کرو. یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کا نظام قائم کرو. دونوں نظام ہیں، زکوٰۃ کا نظام، نماز کا، صلاۃ کا نظام. صلاۃ کا نظام تو مسلمانوں نے قائم کر لیا، لیکن آج دشمنوں نے ایسی کامیاب سازش کی کہ اللہ کے گھر کے دروازے ہم پر بند کرا دیے. یہ 2 نظام ہیں. ایک نظام میں اللہ کی عبادت اور اپنا تعلق جوڑو، نماز، اور دوسرے نظام میں اپنے ہم جنس انسانوں کے، ہم نوع انسانوں کی، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے زمانے میں غریب، تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا کر رکھا ہے، ان کی مدد کے لیے. ایک حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد ہے، اور یہ ذالک دین القیم، یہی دین قیم ہے. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں، مشرکین میں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں. ایسی آیت پر سے جب گزرے دعا کیجئے اللہم ولا تجعلنا منہم، اے اللہ ہم کو ایسے میں شامل مت فرما.
किस में शामिल फरमा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो लोग ईमान ला कर नेक अमल करें ये दुनिया की बेहतरीन मखलूक है। इनका इनाम किसके पास है, इनकी जज़ा किसके पास, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीना फ़ीहा अबदा, जन्नत के बागात जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और जब जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा मेरी सबसे बड़ी नेमत मैं तुम पर आज उतारने जा रहा हूँ, और वो ये है कि मैं तुमसे हमेशा राज़ी रहूँगा। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब, और ये तो सिर्फ उसको मिलेगा जिसने अपने रब का खौफ किया। और आज हमारे मुल्कों में बाज़ नादान एक एक चीज़ को इंतहाई कीमत बढ़ा कर बेच रहे हैं। उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए और यकीन मानिए ये नाजायज़ मुनाफा तुम्हारे जिस्मों में, तुम्हारे औलाद में काम नहीं आएगा। ये सिर्फ उनकी बीमारियों में, उनकी अय्याशियों और फहाशियों में खर्च होगा, और क़यामत के दिन इसका बवाल तुम पर होगा। अरे ये वक्त वो है कि बांट लो जो कुछ तुम्हारे पास है। 2 रोटी हैं तो अपने भाई के साथ, गरीब, वो जो बंडियों पर सामान बेचते थे, वो जो फुटपाथों पे दुकानें लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उनके साथ ज़िंदगी शेयर कर लो, दुनिया की नेमतें शेयर कर लो, तभी कहीं जाकर आखिरत की निजात तुम्हें मिल सकती है। इस तरीक़े से अल्लाह ताला ने एक और सूरह नाजिल फरमाया, मुख्तसर सूरह है, अल्लाह ताला ने चंद बातें इसमें बयान फरमाई, क़स्में खाई हैं इसमें। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ ज़करा वल उन्सा, रात की है नबी साहब, रात की कसम है जब वो छा जाए, जिसको हमने आराम के लिए बनाया, दिन की कसम जबकि रोशन हो जाए, काम के लिए बनाया। हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए, और हमने वमा ख़लक़ ज़करा वल उन्सा, नर और मादा बनाए। इस तरीक़े से हर इंसान की कोशिशें भी मुख्तलिफ, कुछ अच्छी कुछ बुरी, जो अपने नफ्स पर काबू पाले उसकी सारी कोशिशें अच्छी होती। जिसने अल्लाह के रास्ते में दिया, अल्लाह का तक़वा अख्तियार किया, सच बात को कबूल कर लिया, उसके लिए आसान रास्ता आसान बनाएंगे। जिसने बुख़ल किया, अपने आप को हर चीज़ से बेनियाज समझा, सच बात को झुटलाया, हम मुश्किल रास्ता, दुश्वार रास्ता उसके लिए आसान करेंगे, और हम उसका माल आखिर में कोई काम नहीं आएगा, जबकि वह हलाक हो जाएगा। हिदायत देना, सीधा रास्ता बताना अल्लाह का, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत देना सिर्फ मेरा काम है। वो इन्ना लना लल आखिरत व अरूरा, आखिरत और दुनिया के मालिक भी हम ही हैं। अंदर तुकुम नारत लज़ा, हमने भड़कती हुई आग से तुमको खबरदार कर दिया है, इसमें नहीं जाएगा मगर वो शख्स, वो बदबख्त जिसने कुरान को, नबी सासम को, तालीमात को झुटलाया, मुँह फेरा, और इस आग से दूर रखा जाएगा वो शख्स जो पाकीज़ा था, परहेज़गार था, अल्लाह की खातिर अपने माल को खर्च करता था, उस पर किसी का कोई एहसान नहीं था कि जिसका बदला उसे देना। वो तो जो काम कर रहा था दुनिया में, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमको कोई तुमसे दुनिया का इनाम नहीं चाहिए, ना तारीफ़ चाहिए, ना शुक्रिया चाहिए तुमको। हम ये जो काम कर रहे हैं अपने रब बरतर की बरतरी के लिए, उसकी रज़ा जोई के लिए, तो आखिरत में वला सौफा यरज़ा, अल्लाह ताला उसको राज़ी कर लेगा कि बंदे तू मुझसे राज़ी है, मैं तुझसे राज़ी हूँ। सामीन इकराम, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर पहुँच कर 11 सूरों के बाद में मैंने फ़तरतुल वही को लिया है। यूँ समझिए कि 1 साल इब्तिदाई नबूवत के सालों में से 3 में से 1 साल गुज़र गया। अल्लाह ने 11 सूरह इन्हें 1 सालों में नाजिल फरमाए, और फिर अल्लाह ने वक्फ़ा दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, जिब्रील क्यों नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब कोई ज़रिया भी नहीं है कि बटन दबाया, फ़ोन कर लिया, बुला लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने में बहुत ही परेशान है कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया, ये वही का आना, उसके कलाम का आना बंद क्यों हो गया अचानक। इसी शशोपन में काफ़ी वक्त गुजर गया। रिवायात के मुताबिक 40 दिन गुजर गए, रिवायात के मुताबिक 6 महीने गुजर गए, वल्लाहु आलम। हम इसको मामले को, वक्फे को अल्लाह पर छोड़ते हैं। अब जब वही का सिलसिला शुरू हो गया, हम आपसे अपना ताल्लुक़ जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे गुजारिश अदबन कर रहा हूँ, इसके बाद के सूरों में मैंने लिया है सूरह ज़ुहा, ज़िलज़ाल, अल-क़ारिआ, आदियात। इन चंद सूरों का मुताला करके आइए, इन पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।